السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار سنجے دت نے پیر کی روز بسوا تارکم انڈو امریکن کینسر اسپتال اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے زیر علاج اور صحت یاب ہونے والے کینسر کے مریضوں سے ملاقات کی اور اسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ اسپتال کے چیئرمین اور معروف اداکار ننداموری بالا کرشنا اور ان کی صاحبزادی نارا برہمنی بھی موجود تھی، جو کینسر اسپتال کے ٹرسٹ بورڈ کی رکن ہیں۔ دورے کے دوران سنجے دت نے پی ای ٹی سی ٹی یونٹ، ریڈیشن آنکولوجی ڈپارٹمنٹ، بون میرو ٹرانسپلانٹ یونٹ اور بچوں کے وارڈ کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے کینسر کے مریضوں خصوصاً زیر علاج بچوں سے ملاقات کی، انہیں پھل اور تحائف پیش کیا اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسپتال کے ماہر ڈاکٹروں سے بھی ملاقات کی اور جدید علاج کی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سنجے دت نے کہا کہ کینسر کے خلاف جنگ میں حوصلہ، مضبوط ارادہ اور مثبت سوچ سب سے بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی والدہ کینسر کے باعث انتقال کر گئی تھی، جبکہ چند سال قبل وہ خود بھی پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہوئے تھے، تاہم بروقت علاج کے باعث مکمل صحت یاب ہو گئے۔ تقریب کے اختتام پر اداکار ننداموری بالا کرشنا نے سنجے دت کی شال پوشی اور یادگاری تحفہ پیش کر کے ان کی تہنیت کی۔ اس تقریب میں سینئر کینسر اسپیشلسٹ، اسپتال کا عملہ، ٹرسٹ بورڈ کے اراکین اور دیگر معزز شخصیات بھی شریک تھے۔ حیدرآباد میں پردیپ کنسٹرکشنز کے زیر تعمیر ایک پروجیکٹ پر اس وقت سوالات اٹھ گئے جب محکمہ آبپاشی نے الزام لگایا ہے کہ یہ تعمیر حسین ساگر جھیل کے ایف ٹی ایل یعنی کہ فل ٹینک لیول کی حدود میں محکمے کی اجازت کے بغیر کی جا رہی ہے۔ اس معاملے پر پیر کو ریاستی حکومت نے مشترکہ معائنہ کیا۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر رسپانس اینڈ ایسیس پروٹیکشن ایجنسی یعنی کہ ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ، جی ایچ ایم سی کے کمشنر آر وی کرنن اور حیدرآباد کی کلکٹر پرینکا آلا کی قیادت میں ایک مشترکہ ٹیم نے مقام کا معائنہ کیا۔ حکام کے مطابق محکمہ آبپاشی نے شکایت کی تھی کہ تعمیراتی منصوبہ حسین ساگر کے ایف ٹی ایل حدود کے اندر غیر قانونی طور پر جاری ہے اور اس کے لیے محکمے سے کوئی اجازت حاصل نہیں کی گئی۔ سرکاری حکام نے بتایا ہے کہ منصوبے سے متعلق تمام ریکارڈ کی جانچ کی جا رہی ہے اور مکمل تحقیقات کے بعد قانون کے مطابق آئندہ کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ سال 2014 میں ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد جھیلوں کے ایف ٹی ایل کے اندر کسی بھی قسم کی تعمیرات پر پابندی عائد کی گئی تھی تاکہ آبی ذخائر کا تحفظ، قدرتی نکاسی آب کا نظام برقرار رکھا جا سکے اور سیلاب کے خطرات کو کم کیا جا سکے۔ جامعہ دارالہدیٰ میں عالمی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد ممتاز علی، پروفیسر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کے اعزاز میں ایک باوقار علمی نشست منعقد ہوئی۔ ڈاکٹر محمد ممتاز علی حیدرآباد کے سپوت ہیں اور گزشتہ 40 برس سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں اسلامیات کی تدریس و تحقیق سے وابستہ ہیں۔ پروگرام کا آغاز حافظ مولوی رضوان صاحب کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ مولانا مفتی شوکت علی صاحب قاسمی نے استقبالیہ کلمات پیش کیے۔ جناب محمد یوسف علی خان، جوائنٹ سیکریٹری اسلامک سوشل سروس سوسائٹی نے مہمان خصوصی کا تعارف پیش کرتے ہوئے ان کی قومی و بین الاقوامی علمی خدمات کا ذکر کیا۔ اس کے بعد جناب محمد منظور صاحب، جنرل سیکریٹری ایم پی تلنگانہ نے ڈاکٹر محمد ممتاز علی کی تدریسی، تحقیقی اور تصنیفی خدمات پر روشنی ڈالی۔ اپنے کلیدی خطاب میں ڈاکٹر محمد ممتاز علی نے جامعہ دارالہدیٰ اور اس کے بانی و سرپرست حضرت مولانا عبدالرزاق لطیفی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی، تعلیمی اور اصلاحی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے مؤثر مطالعے کے بنیادی اصول بیان کرتے ہوئے کہا کہ علم کے صحیح حصول کے لیے دلچسپی اور یکسوئی کے ساتھ مطالعہ، مصنف کے مقصد کو سمجھنا، تنقیدی انداز فکر اپنانا، تقابلی مطالعہ کرنا، مشاہدہ اور غور و فکر سے کام لینا، عملی مثالوں کے ذریعے علم کو زندگی سے جوڑنا اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیتے ہوئے فکری ارتقاء حاصل کرنا ناگزیر ہے۔ انہوں نے اساتذہ اکرام کو بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق جدید اسلوب تدریس اختیار کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں مستند تحقیقی اور سائنسی علوم کے فروغ میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ اختتامی خطاب میں ڈاکٹر مبشر احمد صاحب، سیکریٹری اسلامک سوشل سروس سوسائٹی نے مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی علمی رہنمائی کو جامعہ کے لیے نہایت ہی مفید قرار دیا۔ اس علمی نشست میں اسلامک سوشل سروس سوسائٹی کے نائب صدر جناب سید سلطان محی الدین صاحب، جامعہ دارالہدیٰ کی انتظامیہ، اساتذہ اکرام، طلباء اور دیگر معزز شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام کا اختتام دعا پر ہوا۔
تلنگانہ کے ضلع ہنمکنڈا کے خادیپیٹ علاقے میں ایک 45 سالہ شخص کی مشتبہ خودکشی کا واقعہ پیش آیا۔ متوفی کی شناخت راجیش نائک کے طور پر ہوئی ہے، جو ورنگل رجسٹریشن آفس کے قریب دستاویزات یعنی ڈاکومنٹ لکھنے کا کام کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق راجیش نائک اپنی اہلیہ کے ساتھ جائیداد کے تنازع پر ہونے والے مسلسل گھریلو جھگڑوں کے باعث ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ اتوار کی شام دونوں کے درمیان شدید ٹکراؤ ہوئی، جس کے بعد راجیش گھر سے نکل گئے۔ بعد انہوں نے خادیپیٹ ریلوے اسٹیشن سے اپنی بیوی کو ویڈیو کال کی اور بتایا کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے جا رہے ہیں، تاہم ان کی اہلیہ نے اسے سنجیدہ نہیں لیا اور یہ سمجھا کہ وہ صرف دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلے روز جب راجیش گھر واپس نہیں آئے تو اہل خانہ نے ان کی تلاش شروع کی۔ بعد میں ان کی نعش ریلوے پٹریوں پر ملی۔ خادیپیٹ ریلوے پروٹیکشن فورس کے مطابق راجیش ورنگل خادیپیٹ ریلوے روٹ پر ایک ٹرین کی زد میں آ گئے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ یہ خودکشی کا معاملہ ہے یا حادثہ۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی۔ نظام آباد ضلع کلکٹر اللہ ترپاٹھی نے تمام محکموں کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ پرجاوانی پروگرام کے تحت موصول ہونے والی عوامی شکایت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے ان کی بروقت اور مؤثر یکسوئی کو یقینی بنایا جائے۔ پیر کی روز مربوط ضلع دفاتر کے اجلاس ہال میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام کے دوران مجموعی طور پر 131 درخواستیں وصول ہوئی۔ ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے درخواست گزاروں نے اپنی شکایت اور مسائل ضلع کلکٹر اللہ ترپاٹھی، ایڈیشنل کلکٹر بھوجنگ راؤ، ٹرینی کلکٹر سریش، ضلع ریونیو آفیسر گیتا، ضلع پریشد کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سایہ گوڑ، ضلع پنچایت آفیسر سرینیواس، ضلع دیہی ترقیاتی آفیسر سائی ہنا اور نظام آباد اے سی پی پرکاش کے روبرو پیش کرتے ہوئے تحریری درخواستیں جمع کرائی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ کسی بھی شکایت کو زیر التوا نہ رکھا جائے، بلکہ ان کا مسلسل جائزہ لیتے ہوئے عوامی مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے تاکہ عوام کو بروقت راحت فراہم ہو سکے۔ اس پروگرام میں مختلف سرکاری محکموں کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ محمد ذیشان علی نرمل ضلع کانگریس سیکریٹری و سینئر کانگریسی مسٹر احتشام علی نے آج حیدرآباد میں سیکریٹریٹ پہنچ کر ریاستی حکومت کے مشیر و رکن اسمبلی بودھن سے ان کے چیمبر میں ملاقات کرتے ہوئے ان کی شال پوشی کی۔ اس موقع پر ریاستی صدر نشین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان بھی موجود تھے۔ عوامی سماعت کی درخواستوں کو باقاعدگی سے حل کیا جانا چاہیے۔ ضلع کلکٹر نرمل بھاویش مشرا نے آج پرجاوانی پروگرام میں منعقدہ عوامی سماعت پروگرام میں شرکت کی۔ عوام کی جانب سے وصول ہونے والی شکایت کو انہوں نے ذاتی طور پر حل کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بھاویش مشرا IAS متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہر درخواست کی اچھی طرح جانچ کریں اور فوری جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ منڈلوں میں زیر التوا عوامی درخواستوں سے متعلق مسائل کو فوری طور پر حل کریں۔ عوامی سماعت کے پروگرام کے ایک حصے کے طور پر عوام نے تعلیم، ادویات، انرما مکانات، وظیفہ اور دیگر مسائل سے متعلق ضلع کلکٹر کو درخواستیں پیش کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر بی وینکٹیشورلو، کشور کمار DRO راتھوڑ رمیش کے علاوہ دیگر محکموں کے عہدیدار شریک تھے۔ شہریان بودھن کو آبی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والے بلال تالاب کا کمشنر بلدیہ بودھن جادو کرشنا اور نمائندے چیئرپرسن بلدیہ بودھن شرت ریڈی نے دورہ کیا اور تالاب کی سطح آب میں کمی واقع ہونے کی وجہ سے واٹر فلٹر بیڈ تک پانی پہنچانے میں پیش آ رہی رکاوٹوں کو کمشنر بلدیہ نے رات اپنی نگرانی میں JCB کے ذریعے صاف کروایا اور نالے میں جمع ہوئے کچرے کیچڑ کو بھی صاف کروایا۔ اس موقع پر نائب صدر کانگریس شیخ محی الدین پاشا اور صدر ٹاؤن کانگریس گامو کونسلر یوتھ کانگریس صدر بودھن نوین بھی موجود تھے۔ بودھن میں SIR فارمز کے خانہ پوری مہم جاری ہے۔ بودھن کے بلدیہ حلقے نمبر 6 میں وارڈ کونسلر محمد دہیر کے زیر نگرانی میں جاری SIR فارم کے خانہ پوری کے کاموں کے مرکز کا تحصیل بودھن وتھل اور نمائندے چیئرپرسن شرت ریڈی نے دورہ کیا اور یہاں جاری کاموں کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے فارم فل اپ کرنے والے افراد کو بغیر کسی غلطی کے فارمز بھرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر بودھن ٹاؤن یوتھ کانگریس سے پریزیڈنٹ نوین بھی موجود تھے۔ NPRT یعنی کہ نیشنل پلیٹ فارم فار دی رائٹس آف دی ڈیزیبلڈ تلنگانہ کے ریاستی جنرل سیکریٹری M آدیویہ نے بتایا ہے کہ معذور افراد کے وظائف میں اضافے کے مطالبے کو لے کر ریاست کی سطح پر تحریک چلائی جائے گی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 28 سے 30 جولائی کو بودھن کے اپنا گارڈن فنکشن ہال میں معذور افراد کے مسائل اور ان کے لیے جاری فلاحی اسکیمات پر 3 روزہ ریاستی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ آج بودھن میں NPRT ضلع نظام آباد کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان کے اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔ M آدیویہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معذور افراد سے آج بھی معاشرے میں امتیازی سلوک، بے توجہی اور محرومی کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی ہدایت کے مطابق معذور بچوں کو عام بچوں کے برابر تعلیم، روزگار، رہائش، سماجی تحفظ کے مواقع فراہم کیا جانا چاہیے۔
BRSP اور BVF طلبہ تنظیموں کے قائدین ستیش چاریہ اور سنتوش نے آج RDO آفس بودھن میں منعقدہ عوامی شکایت پروگرام یعنی کہ پرجوانی کے دوران RDO وجے کماری کو ایک یادداشت پیش کی، جس میں سرکاری رہائشی اقامتی اسکول، SC ST اور BC ہاسٹلز میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ طلبہ تنظیموں کے قائدین نے RDO سے کہا کہ چونکہ موسم باراں کا آغاز ہو چکا ہے، طلبہ کو موسمی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے فوری طور پر مؤثر اقدامات کیے جائیں اور رات کے اوقات میں وارڈن اور واچ مین کی لازمی موجودگی یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ماضی میں بودھن شہر کے ایک سرکاری ہاسٹل میں رات کے وقت وارڈن اور واچ مین کی عدم موجودگی کے دوران طلبہ کے درمیان ہوئے جھگڑے میں ایک طالب علم اپنی جان گنوا بیٹھا۔ طلبہ قائدین نے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ عہدیدار ہر ماہ ہاسٹلز کا باقاعدہ دورہ کریں۔ RDO سے نمائندگی کے موقع پر دیگر طلبہ بھی ساتھ میں موجود تھے۔ ظہیرآباد گورنمنٹ ایریا اسپتال میں نومولود بچے کی موت کا واقعہ پیش آیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی کے منیک راؤ گورنمنٹ ایریا اسپتال پہنچ کر واقعے کی مکمل جانچ کی۔ انہوں نے اسپتال کے عملے سے بات کی اور تفصیلات حاصل کی اور متعلقہ ریکارڈ کا جائزہ لیا اور سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ اسپتال میں ڈاکٹرز کی عدم موجودگی سے نومولود بچے کی موت واقع ہو گئی ہے، جس کی اطلاع رکن اسمبلی کے منیک راؤ ضلع کلکٹر اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران سے فون پر بات کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر کوئی لاپرواہی کرتا ہے تو ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ موجودہ انہوں نے جاں بحق نومولود بچے کے لواحقین سے ملاقات کی اور ان سے گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ ہندوستان کے سابق نائب وزیر اعظم جہانی بابو جگجیون رام کے خوابوں کو ہم سب مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ پرجا سنگم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ریاستی صدر برہا دنڈورا، روزنامہ ایڈیٹر ڈاکٹر جناب بھاسکر نے اپیل کی۔ پیر کے دن کوٹلہ ٹاؤن میں واقع بابو جگجیون رام کے مجسمے کے قریب ان کی برسی تقریب منائی گئی۔ اس موقع پر بھاسکر نے کہا کہ جگجیون رام کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوٹلہ ٹاؤن میں تعمیر کیے جانے والا جگجیون پارک لاپرواہی کی وجہ سے رک گیا ہے۔ آنے والی کے موقع پر پارک کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے کی MP نظام آباد رکن اسمبلی کوٹلہ انچارج حلقہ اسمبلی کانگریس پارٹی اور حکمران مجلس بلدیہ کوٹلہ سے خواہش کی۔ ڈاکٹر کلوا کنڈلا سنجے کمار رکن اسمبلی کوٹلہ نے ابراہیم پٹنم منڈل میں واقع دتا، ورسا کنڈا، مولارام پور، برخی پور، وملا کرتی، تیماپور، کوڈور، ابراہیم پٹنم دیہاتوں کا دورہ کرتے ہوئے جملہ 8 استفادہ کنندگان میں 6,14,000 مالیت کے وزیرانہ ریفنڈز چیکس ان کے گھر پہنچ کر حوالے کیے۔ اس موقع پر دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ LRD مسلم ویلفیئر کمیٹی صدر شیخ غیاث الدین نے بتایا ہے کہ کمیٹی ذمہ داران کی جانب سے مقامی مائنورٹی فنکشن ہال میں SIR فارمز کی خانہ پوری کرنے کے لیے رہنمائی کی جا رہی ہے۔ ضرورت مند حضرات کمیٹی ذمہ داران سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ضلع کے بیاسو آباد کے کاغذ نگر سنتوش فنکشن ہال میں وپرو مینجمنٹ اور عظیم پریم جی فاؤنڈیشن کی جانب سے منظور کیے گئے 120 لڑکیوں میں لگ بھگ 1,20,00,000 اسکالرشپ کو آج BRS پارٹی اسٹیٹ جنرل سیکریٹری ڈاکٹر RS پروین کمار IPS نے اپنے ہمراہ مقامی قائدین کے ساتھ مل کر ڈگری تعلیم حاصل کرنے والے غریب اور مستحق لڑکیوں میں 1,20,00,000 اسکالرشپ کی تقسیم کرتے ہوئے سہولت فراہم کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عظیم پریم جی فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ڈگری تعلیم حاصل کرنے والے لڑکیوں میں اس اسکالرشپ کی منظوری کرتے ہوئے غریب اور مستحق لڑکیوں کو سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے عظیم پریم جی فاؤنڈیشن سے اظہار تشکر کیا۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کی خصوصی دلچسپی سے منڈل رام ریڈی کے کناپور علاقے سے تعلق رکھنے والے 10 متاثرین کو وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ سے منظور 3,27,500 روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ تمام متاثرین نے رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا۔ ضلع کے بیاسو آباد کے کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں آج عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے پرجا دربار پروگرام میں ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IAS نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر لوکل باڈی یوراج، ریونیو ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر ڈیوڈ اور DRO وینو کے ساتھ مل کر پرجا دربار کے موقع پر عوام کی جانب سے دیے گئے درخواستوں کو حاصل کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IAS نے کہا کہ مختلف منڈلوں کے مختلف مقامات سے دیے گئے درخواستوں کو قانون کے مطابق فوری طور پر متعلقہ عہدیداروں کو یکسوئی کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اس کے علاوہ گزشتہ کئی دنوں سے پینڈنگ درخواستوں کی فوری حل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ حلقہ اسمبلی بانسواڑہ کے برکور مستقر میں واقع مہاتما گاندھی جیوتی پھولے گروکل اسکول میں اتوار کی رات کھانا کھانے کے بعد 12 طلبہ کی طبیعت خراب ہو گئی، الٹیاں اور شدید دست شروع ہو گئے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوری اسکول انتظامیہ 12 طلبہ کو بانسواڑہ ایئر اسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ ان میں سے 9 طلبہ کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل کے شریک کر کے علاج شروع کیا گیا، جبکہ 3 طلبہ کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد والدین اور مقامی عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔
ضلع کے بیاسوباد کی سرپور ٹاؤن گرام پنچایت کے روبرو آج گرام پنچایت میں خدمات انجام دینے والے صاف صفائی مزدوروں اور آڑتی مزدوروں کی جانب سے اجرت کی اجرائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج و دھرنا دیا گیا۔ اس موقع پر گرام پنچایت مزدوروں نے کہا کہ گزشتہ کئی مہینوں سے گرام پنچایت مزدوروں کی ماہانہ اجرت کی اجرا نہ کیے جانے پر کافی دشواریاں ہو رہی ہے۔ مقامی دکاندار دینے سے انکار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ اس لیے ریاستی حکومت کے علاوہ ڈسٹرکٹ کلکٹر سے مطالبہ ہے کہ گرام پنچایت میں مزدوری کرنے والے مزدوروں کی اجرت کی اجرا کرتے ہوئے مدد کرنے کا متعلق عہدیداروں سے مطالبہ کیا گیا۔ مزدوروں کی اجرت کی اجرا میں تاخیر کرنے پر بڑے پیمانے پر احتجاج اور دھرنا کرنے کا حکومت کو انتباہ دیا گیا۔ ضلع کامریڈی منڈل پٹلم کے کیرتی گاؤں میں مقیم وزیر نبی صاحب کی دختر مہک بیگم ضلع پریشد ہائی اسکول رامپور 2025 اور 26 میں 10ویں جماعت کا امتحان لکھا تھا، جس میں شاندار نتائج برآمد ہوئے۔ 62 ٹرپل IIT میں دوسری لسٹ میں نشست حاصل ہوئی۔ اسکول کے لیے باعث فخر کی بات ہے۔ رامپور اسکول کی پرنسپل شری لتا نے کہا کہ گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ٹرپل IIT میں مفت نشست حاصل کرنا بڑی ہی مسرت کی بات ہے۔ ہر طالب علم کو مثال قائم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس موقع پر اسکول کا اسٹاف اور 10ویں جماعت میں زیر تعلیم طلبہ نے مہک بیگم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ خادی پیٹ کے رحمت نگر میں واقع مسجد فصیح کی ورکنگ کمیٹی کے زیر اہتمام SIR سے متعلق ایک آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں عوام کو انیمیشن فارم بھرنے کی عملی رہنمائی فراہم کی گئی۔ ایڈوکیٹ محمد آدم اور ایڈوکیٹ محمد خلیل نے عوام کے سوالات کے جوابات دیے۔ مسجد کے جنرل سیکریٹری محمد محمود علی کے مطابق اللہ کے فضل سے تقریباً 450 افراد نے اپنے SIR فارم کامیابی سے پر کیے۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں مسجد کمیٹی کے عہدیداران، 12 رضاکاروں، مختلف پولنگ اسٹیشنوں کے BLOs اور ISO کے صدر مجاہد عرفان و ان کی ٹیم نے اہم کردار ادا کیا۔ SIR عمل کے تحت سنگریڈی شہر کے وارڈ نمبر 24 اور 26 میں میونسپل وائس چیئرمین حافظ شیخ شفیع کی نگرانی میں عوام کی رہنمائی کے لیے خصوصی کیمپ منعقد کیا گیا، جہاں 1500 سے زائد ووٹروں کی میپنگ مکمل کی گئی۔ PGIIC کی چیئرپرسن نرملا جگا ریڈی نے کیمپ کا دورہ کیا اور میپنگ میں حصہ لینے والی خواتین میں فارم تقسیم کیے۔ اس موقع پر نرملا جگا ریڈی نے کہا کہ SIR عمل سے متعلق عوام کی رہنمائی کے لیے اس نوعیت کے خصوصی کیمپ نہایت قابل ستائش ہے۔ انہوں نے حافظ شیخ شفیع کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے ان کی کاوشیں قابل تعریف ہے۔ پروگرام میں BLO سمیت متعدد مقامی قائدین نے شرکت کی۔ ضلع سنگریڈی میں SFI کے زیر اہتمام کلکٹریٹ کے سامنے تعلیمی مسائل کے حل، زیر التوا اسکالرشپس اور فیس ریمبرسمنٹ کی فوری اجرائی کے مطالبے پر احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا۔ احتجاج کے دوران طلبہ نے یادداشت پیش کرنے کے لیے کلکٹریٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں گیٹ پر ہی روک دیا، جس کے باعث کچھ دیر کے لیے کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ SFI قائدین نے سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی، اساتذہ کی جائیدادوں کو پر کرنے، تعلیمی مسائل کو جلد حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ کے ضلع رنگاریڈی میں بالاپور پولیس اسٹیشن حدود کے الجابری کالونی علاقے میں محکمہ ویجیلنس اینڈ انفورسمنٹ نے اتوار کی دیر رات چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے عوامی تقسیم کے نظام یعنی کہ PDS سے تعلق رکھنے والے مشتبہ اناج کی بڑی کھیپ اور 3 گاڑیاں ضبط کر لی۔ محکمے کو خفیہ اطلاع موصول ہونے کے بعد رات تقریباً 12 بجے ایک ٹین شیڈ گودام پر چھاپہ مارا گیا۔ کارروائی کے دوران ایک اشوک لیلینڈ 16 ٹائر والی لاری اور 2 اشوک لیلینڈ انٹر منی ٹرک موقع سے برآمد کیے گئے۔ تلاشی کے دوران حکام نے 25 بوریاں PDS گیہوں اور 420 بوریاں PDS چاول، جو ہر بوری 50 کلو گرام کی تھی، ضبط کر لی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق سرکاری راشن کے اس اناج کو غیر قانونی طور پر پلاسٹک کی بوریوں میں دوبارہ پیک کیا جا رہا تھا تاکہ اسے غیر قانونی طور پر فروخت یا منتقل کیا جا سکے۔ یہ کارروائی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس A رمیش کی نگرانی میں انسپکٹر اجے بابو، سب انسپکٹر سری سیلم اور کانسٹیبل N پربھاکر کی ٹیم نے انجام دی۔ ضبط شدہ اناج اور گاڑیوں کو مزید قانونی کارروائی کے لیے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ حکام اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ سرکاری راشن کہاں سے منتقل کیا گیا، اس میں کون لوگ ملوث ہیں اور اسے غیر قانونی طور پر ذخیرہ اور نقل و حمل کرنے کے پیچھے کس نیٹ ورک کا ہاتھ ہے۔ حیدرآباد کی نامپالی عدالت نے سندھیا تھیٹر بھگدڑ کیس کی سماعت اس ماہ کی 29 تاریخ تک ملتوی کر دی۔ اداکار الو ارجن ممبئی سے ورچوئل ذریعے عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ کیس کے دیگر ملزمان عدالت میں حاضر نہیں ہوئے۔ دیگر ملزمان کی عدم حاضری کے باعث عدالت نے کیس کی سماعت مؤخر کرتے ہوئے آئندہ سماعت کے لیے 29 تاریخ مقرر کی ہے۔ حاضر ہے کہ یہ مقدمہ سندھیا تھیٹر بھگدڑ کے واقعے سے متعلق ہے، جس کی تحقیقات اور عدالتی کارروائی جاری ہے۔
حیدرآباد کے بارکس کے قریب مریم کالونی میں ایک 28 سالہ نوجوان کو مبینہ طور پر چاقو سے حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے ملزمین کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر دھاوے شروع کر دیے۔ مقتول کی شناخت فہد بن عبد الرحمن بلخشیر کے طور پر ہوئی ہے، جو گاڑیوں کے واشنگ سروس سینٹر کے مالک تھے۔ وہ شادی شدہ تھے اور پسماندگان میں بیوی اور ایک بیٹا شامل ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق فہد کی ملزمین سے مقامی جم میں دوستی تھی، تاہم گزشتہ چند دنوں سے ان کے درمیان تنازعہ چل رہا تھا۔ مقامی ذرائع کے مطابق واردات سے ایک دن قبل بھی ایک ملزم چاقو لے کر فہد کے گھر پہنچا تھا، لیکن مقتول کے بھائی کی مداخلت سے معاملہ وقتی طور پر ٹل گیا تھا۔ پولیس کے مطابق رات تقریباً 2:30 بجے ملزمین نے مبینہ طور پر فہد پر چاقو سے حملہ کر دیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دوران علاج دم توڑ گئے۔ اطلاع ملتے ہی بالاپور پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا اور مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے ملزمین کی گرفتاری کے لیے دھاوے تیز کر دیے ہیں، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے پیر کی روز الزام عائد کیا ہے کہ کالیشورم لفٹ اریگیشن پروجیکٹ میں مبینہ بدعنوانی کے معاملے پر کانگریس حکومت اور بی آر ایس سیاسی ڈرامہ کر رہی ہے اور اس معاملے کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ نامپلی میں واقع بی جے پی کے ریاستی دفتر میں ڈاکٹر شیام پرساد مکھرجی کی یوم پیدائش کے موقع پر ان کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے رام چندر راؤ نے کہا کہ سابق بی آر ایس حکومت نے کالیشورم پروجیکٹ کو اے ٹی ایم بنا دیا تھا اور اس میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کی گئی۔ انہوں نے کانگریس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی کی تکنیکی جانچ میں ڈیم کی حفاظت سے متعلق خامیوں کی نشاندہی کے باوجود حکومت نے مرمت کا کام شروع نہیں کیا۔ رام چندر راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر بھی الزام لگایا ہے کہ انہوں نے مبینہ بدعنوانی کے اصل ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے صرف چند افسران کے خلاف علامتی اقدامات کیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس اور بی آر ایس اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وزیر اعلیٰ کے اس معاملے پر نرم رویہ اختیار کرنے کی وجہ بھی پوچھ لی۔ حیدرآباد کے نامپلی میں واقع فوجداری عدالت کی عمارت کی تیسری منزل پر پیر کی صبح آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد محکمہ فائر بریگیڈ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ عدالت کے عملے نے آگ کے شعلے دیکھتے ہی فوری طور پر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ کو دوسری منزلوں تک پھیلنے سے پہلے ہی قابو میں کر لیا۔ حکام کے مطابق فائر بریگیڈ کے اہلکاروں کی بروقت کارروائی نے ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، جبکہ حکام نے تصدیق کی ہے کہ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ حکام نے آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم کرنے اور عدالت کی عمارت کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ شہر حیدرآباد کے شمس آباد کے قریب آؤٹر رنگ روڈ پر ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ پیر کی صبح آؤٹر رنگ روڈ پر کھڑے ایک ٹرک کو ایک کار نے پیچھے سے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں ایک شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ایک خاتون اور ایک کمسن بچہ بھی شامل ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے حادثے پر پہنچ گئی اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ زخمیوں کو فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کی وجوہات اور دیگر تفصیلات ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ مدھیہ پردیش میں نئے ایکٹ کے تحت وقف بورڈ کی تشکیل نو کی گئی، جس میں پہلی بار غیر مسلموں کو داخلہ دیا گیا۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے اس سلسلے میں اہم پیش رفت کی ہے اور اب ایسا قدم اٹھانے کے معاملے میں مدھیہ پردیش کی پہلی ریاست بن گئی ہے۔ یہ تشکیل نو وقف ترمیمی ایکٹ سال 2025 کے انتظامات کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ اس حوالے سے حکومت نے 4 جولائی کو ہی باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا۔ مدھیہ پردیش گزٹ میں جاری نوٹیفکیشن کے مطابق مدھیہ پردیش وقف بورڈ کے صدر سنور پٹیل ہوں گے اور کل 10 ممبران ہوں گے۔ ان میں 2 ہندو ممبران منوج مالپانی اور انمیش بھارگو کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نئے ایکٹ کے تحت وقف بورڈ کی تشکیل نو کرنے والا مدھیہ پردیش ملک کی پہلی ریاست بن گیا ہے۔ بحرین کے ساحلی علاقے میں پیش آنے والے حادثے میں ریاست تلنگانہ ضلع نظام آباد سے تعلق رکھنے والے سرینیواس تھوٹا پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ سرینیواس 26 نومبر سال 2019 سے بحرین میں واقع MAC کمپنی کے پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ میں بطور آپریٹر خدمات انجام دے رہے تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی بحرین کی کوسٹ گارڈ ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثے پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیاں شروع کی۔ بعد متعلقہ حکام نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سرینیواس کی وفات پر ان کی کمپنی MAC انتظامیہ نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اظہار تعزیت کیا۔
تلنگانہ میں فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظرثانی مہم جاری ہے۔ ایسے میں ووٹر میپنگ میں عوام الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائن سے ناواقفیت کے سبب دشواریوں کا شکار ہے۔ حیدرآباد کے بیشتر علاقوں میں سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں نے ایسائر مہم پر عملاً کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ یہ صورتحال عوام کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ووٹر میپنگ کے لیے سیاسی پارٹیوں اور بعض خانگی افراد کی جانب سے اپنی خدمات کا پیشکش کیا گیا، جبکہ الیکشن کمیشن کے اصولوں کے مطابق میپنگ صرف بوتھ لیول آفیسرز کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ الیکشن کمیشن نے بوتھ لیول آفیسرز کو میپنگ سے متعلق ایپ تک رسائی دی ہے۔ خانگی افراد کی جانب سے میپنگ کے نام پر عوام سے خانگی تفصیلات اور آدھار نمبر حاصل کیا جا رہا ہے، جو بعض حالات میں عوام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نجی تفصیلات اور آدھار نمبر کے غلط استعمال سے عوام کو مسائل میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ آدھار نمبر کا خانگی افراد کے لیے انکشاف کرنا درست نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق آدھار نمبر کے ذریعے بینک اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرتے ہوئے بھاری رقم کو ہڑپ لیا جا سکتا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ کسی بھی غیر سرکاری فرد کو OTP نمبر نہ دیں، کیونکہ OTP کے ذریعے بینک اکاؤنٹ سے بدریہ رقم حاصل کی جا سکتی ہے۔ OTP صرف سرکاری عہدیداروں اور بوتھ لیول آفیسرز کو دیا جا سکتا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ صرف بوتھ لیول آفیسرز کے ذریعے ووٹر میپنگ کی تکمیل کریں، بصورت دیگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔